غم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز معتکفین و معتکفات اور جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، حاضرین مجلس اور پاکستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے تمام مہمانان رب العزت۔ معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جملہ خواتین و حضرات، اور یہاں بھی منہاج القرآن لندن کے مرکز پر اعتکاف میں شرکت کرنے والی تمام خواتین و حضرات، برطانیہ بھر سے اور پورے یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسنون اعتکاف کا آغاز ہو گیا، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کے ہیڈ کوارٹر پر جامع المنہاج اور اس کے گرد و نواح میں کیے گئے انتظامات شہر اعتکاف کے ساتھ سج گئے ہیں، اور معتکفین اور معتکفات کا ایک سمندر ہے جو نامساعد حالات اور موسمی مشکلات کے باوجود جوک در جوک اور کشاں کشاں منہاج القرآن کی مرکزی اعتکاف گاہ پر لاہور میں آئے ہیں۔ اعتکاف کی ان راتوں میں جو موضوع تسلسل کے ساتھ میری گفتگو کا رہے گا وہ ہے نیت۔ ہم 10 راتیں اعتکاف کی صرف نیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نیت کیا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو، نیت کی تصحیح کیسے ہو، نیت کی اقسام کیا ہیں،
نیت کی برکات کیا ہیں، اس کی خیرات اور حسنات کیا نصیب ہوتی ہیں، اعمال پہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نیتوں کے، نیت اور عمل میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ. اور نیت میں صدق کا مرتبہ کیا ہے، نیت میں اخلاص کا مرتبہ کیا ہے، اس کے پھر عارفانہ روحانی احوال کیا مترتب ہوتے ہیں. تو ہماری 10 راتوں کے گفتگو کا موضوع النیہ ہی رہے گی. میں پچھلے چند ماہ سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ رہا تھا جو الحمدللہ تعالی مکمل ہو گئی. تو اس کتاب کا نام رکھا ہے کتاب النیہ. 10 راتیں جو اعتکاف کی ہیں، گویا یہ خطابات اور دروس اسی کتاب النیہ پر مشتمل ہوں گے. اب میرے ذہن میں اصولی طور پہ جو ترتیب تھی ان دروس اور خطابات کی، ان میں پہلا خطاب میں نیت کے معنی پہ کرنا چاہتا تھا کہ نیت کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اس کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے، اس کی فضیلت کا ذکر کیسے آیا، پھر احادیث نبوی میں اس کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیسے ہے، پھر صحابہ کرام کے آثار اس موضوع پر کیا ہیں، اور اولیاء کرام، تابعین، اتباع التابعین اور اولیاء و صالحین ان کے اقوال کیا ہیں. تو میرا خیال تھا کہ آج کی پہلی رات کی گفتگو میں اسی نظم کے ساتھ اس موضوع پر کرتا، لیکن میں نے ابھی ایک تبدیلی کی اور میں نے چاہا کہ آج کی رات وہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مساجد میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. آج اعتکاف کا آغاز ہو رہا ہے، لوگ مساجد میں آ گئے ہیں اور جلوس فی المساجد، مسجدوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ عمل شروع ہو گیا. تو میں نے چاہا کہ اس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور علاوہ اعتکاف کے جو لوگ نفلی طور پہ چند دن مسجدوں میں گزاریں گے اور نفلی اعتکاف کریں گے، یا ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو لوگ کبھی کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی چند گھنٹوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ مسجد میں کچھ وقت گزارتے ہیں اللہ کے حضور، عبادت میں، ذکر میں، تسبیح اور تحلیل میں. تو میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو اس موضوع پر کروں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی سال بھر کسی بھی وقت خواہ نماز کے لیے آئیں تو مسجد میں داخل ہونے والوں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے. تو میں نے چاہا کہ ابتدا اس موضوع سے کر لیں چونکہ اس کا تعلق آج کی رات سے ہے. لوگ ابتدا کر رہے ہیں جلوس فی المساجد میں کا اور اعتکاف کا، حتیٰ کہ ایک نماز کے لیے بھی مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو حکم ہے کہ وہ اس وقت کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کر لے. جتنے لمحات وہ خانہ خدا میں گزارے اس کا نفلی اعتکاف شمار ہوگا. تو اس چیز کے پیش نظر میں نے چاہا کہ آج اعتکاف کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور میں نے اس سلسلے میں 15 نیات کو جمع کیا ہے، لکھا ہے، اور مسجد میں بیٹھنے والوں اور مسجد میں داخل ہونے والوں کی نیتیں کیا ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے آج کی رات میں اس موضوع سے آغاز کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی پھر نیت کے معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے مضمون کو لیں گے. گویا جس کو پہلا خطاب ہونا تھا اس کو ہم دوسری شب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اور اعتکاف اور جلوس فی المساجد، مسجدوں میں بیٹھنے اور مسجدوں میں داخل ہونے کی نیتیں کیا ہونی چاہیے،
یہ ایک ایسا اصولی مسئلہ ہے اور ایک ایسی اصولی تعلیم اور تربیت کی بات ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے عمر بھر کام آنے والی. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں ابتدائیہ کے طور پر ان نیتوں کا بیان شروع کرنے سے پہلے کہ نیت اور عمل میں تعلق یہ ہے کہ کوئی عمل قبولیت اور درجہ کمال نہیں پاتا حسن نیت کے بغیر. اگر آپ نے اچھی اور نیک نیت کی کسی نیک کام کے کرنے کی، زندگی میں کسی بھی نیک کام کے کرنے کی نیت کی، مگر کوئی رکاوٹ آ گئی، آپ بعد ازاں اس کام کو کسی رکاوٹ کے باعث، کسی مجبوری کے باعث کر نہ سکے، مگر نیت تھی کرنے کی، اور وہ عمل صالح جو کرنا چاہتے تھے وہ ہو نہ سکا، اس کے باوجود بھی آپ کو اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا. تو نیت خود ایک مقبول عمل ہے، اور یہ عمل القلب ہے. نیت دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ ہوتا ہے. جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ ہے درجہ عمل القلب کا، اور نیت عمل قلب ہے. آگے چل کے میں حدیث بیان کروں گا، کل کے مضمون میں آئیں گی میں انشاءاللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے اور وہ کر نہ سکے کسی مجبوری کے باعث، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ عمل کر ڈالے تو پھر اس عمل کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور پھر 10 گنا اجر تو کم سے کم اس کو ملا، کہ صرف 10 گنا ہی اجر نہیں ملتا اس ایک نیک عمل پر، بلکہ کم سے کم 10 گنا اجر سے لے کر 700 سے بھی زائد گنا اجر ملتا ہے. یعنی کسی کو 10 گنا اجر ملتا ہے، یہ تو کم سے کم ہے. من جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کا مرتکب ہوگا اس کو اللہ پاک اس ایک نیکی جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے. یہ تو کم سے کم ہے. سو آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ نے کہا الف لام میم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی حرف ہے، اور میم بھی حرف ہے. تو الف لام میم کی تلاوت کرنے پر آپ کو 30 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. چونکہ تلاوت تو 3 حروف کی اور ہر حرف کی تلاوت ایک عمل صالح ہوا، اس پر 10 نیکیاں ملی. پھر لام کہا، اس کی تلاوت بھی عمل صالح ہے، 10 نیکیاں ملی. میم کی تلاوت بھی عمل صالح ہے، 10 نیکیاں ملی. تو الف لام میم کی جب آپ نے تلاوت کی، قرآن کی تلاوت سمجھ کر، تو 30 نیکیاں ملی. یہ تو علل اقل ہے، کم سے کم. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی ایک ہی عمل پر کسی کو 10 نیکیاں ملی، کسی کو اسی ایک عمل پہ 100 نیکیاں لکھی گئیں اس کے نامہ اعمال میں، اور کسی شخص کو اسی عمل پر 700 نیکیاں لکھی گئی اس کے نامہ اعمال میں، اور کسی کو 700 سے بھی زیادہ بے حساب نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی. اب میں ابتدائیہ کے طور پہ اس نقطے کو سمجھا کر اس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ عمل تو وہی ایک تھا،
کرنے والے مختلف لوگ ہیں، کرنے والے 5-10 مختلف لوگ ہیں، اور ہر شخص ان میں سے وہی عمل کر رہا ہے، عمل مختلف نہیں ہوا۔ ایک کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں نامہ اعمال میں، ایک کے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ایک کے نامہ اعمال میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ایک کے نامہ اعمال میں بے حد و حساب، بے شمار، گنتی سے باہر، حساب و کتاب سے باہر اس کے اجر و ثواب کو لکھا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی کمیت میں تو فرق نہیں پڑا، عمل تو وہی ایک ہے، جو 5 آدمی یا 10 آدمی جدا جدا کر رہے ہیں، سب نے عمل ایک ہی کیا ہے، عمل صالح، مگر اجر و ثواب ہر ایک کو جدا جدا مل رہے ہیں، 10 سے لے کر ہزاروں لاکھوں گنا تک مختلف اجر مل رہے ہیں۔ تو جو عمل کی کمیت ہے، کوانٹم آف ڈیڈ، جو اس کا کوانٹم ہے، اگر اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، اگر اس نے تھوڑی سی خیرات کی ہے، اگر اس نے مسجد کی صفائی کی ہے، اگر کسی غریب حاجت مند کی مدد کی ہے، الغرض جو بھی نیک عمل کیا ہے وہی ایک نیک عمل 5-10 مختلف آدمیوں نے سیم ڈیڈ ریپیٹ کیا، مگر اجر مختلف کیوں؟ سب کو 10-10 گنا نہیں مل رہے، تو لیسٹ منیمم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور پھر اس سے اوپر اضعافا مضاعفہ، نو لمٹ، بے حد و حساب بھی اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ فرق کس شے نے پیدا کر دیا؟ تو صاف ظاہر ہے عمل نے پیدا نہیں کیا یہ فرق، کیونکہ عمل تو ہر کسی کا وہی ایک ہی تھا جو سرزد ہوا۔ یہ جو ڈیفرنس آ گیا ہے اس کے اجر و ثواب کا، اس کے ریوارڈ کا، اس فرق کا سبب اس کے پیچھے نیت ہے۔ نیت ایک نور کی مانند ہے، کسی کی نیت اس عمل کے پیچھے ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوگی، وہ اسی قدر روشنی دے رہی ہے، اور وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر اسی حساب سے اجر و ثواب کا حقدار بن رہا ہے۔ کسی شخص کی نیت وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی نہیں، بلکہ ایک لالٹین، ایک بھرپور ایک لالٹین جیسی ہوگی، پورے چراغ جیسی ہوگی جو آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کسی کی نیت ایک بلب اور ٹیوب کی طرح ہوگی، کسی کی نیت فلڈ لائٹ کی طرح ہوگی، کسی کی نیت چاند 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، کسی کی نیت ستارے کی طرح ہوگی، کسی کی نیت سورج کی طرح ہوگی۔ تو جتنی روشنی اور نور اس کی نیت میں، قوت جو نیت کی ہے، اس نیت کے اندر جو اخلاص ہے، اس نیت کے اندر جو خالصیت ہے، پیورٹی ہے، للہیت ہے، خالصیت ہے، وہ اسی حساب سے اس نیت کے اندر نور کو بڑھاتا جا رہا ہے، اس کا اخلاص اور قوت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور برکت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور قبولیت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس کے درجہ اور رتبہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ جوں جوں نیت کی قوت بڑھتی جا رہی ہے تو عمل کا درجہ اور اجر و ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہ جو دور تھا ان کی نیتوں کے اخلاص کا عالم بڑا مختلف تھا۔ فرمایا وہ اگر ایک رتی برابر یا رائی کے دانے یا گندم کے دانے برابر صدقہ اور خیرات کریں تو اس پر ان کو اتنی کوانٹیٹی پر اجر اور ثواب اتنا ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہوں گی، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہوگی، تو وہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو ان کو اتنا اجر ملے گا جتنا میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایک رائی کے دانے کے برابر خیرات پہ اجر ملتا۔ اب یہ جو فرق ہے، اس فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله وعمل المنافق خیر من نیته۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی نیت اس کے عمل
سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ منافق عمل پر زور زیادہ دیتا ہے کیونکہ عمل نظر آنے والی شے ہے، عمل دکھائی دیتا ہے، عمل دنیا میں اپریشیٹ ہوتا ہے، لوگ عمل دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، اور اس تعریف سے نفس بھولتا ہے، انسان نیکوکار کہلاتا ہے، بزرگ کہلاتا ہے، پھر اس کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ عمل بہت ساری چیزیں ساتھ لاتا ہے، اس لیے منافق کا پورا ایمفسس اور کنسنٹریشن اس عمل کو بڑھانے پر ہوتی ہے، اور نیت جو کہ فعل قلب ہے وہ نظر کسی کو نہیں آتی، اس کو صرف ایک ذات دیکھتی ہے اور وہ اللہ۔ مجھے بندوں کو نظر نہیں آتی، مجھے بندوں کو نظر، اس کے دیکھنے والا صرف اللہ ہے۔ لہذا وہ منافق نیت پہ توجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے عمل کی غرض و غایت ریا اور دکھلاوا ہوتا ہے، اور دنیا میں اس عمل کے نتیجے میں مدح سرائی لینا ہوتا ہے۔ لہذا وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے عمل کے کوانٹم کو اور عمل کو پر زینت بنانے اور مزین کرنے اور آراستہ پہراستہ کرنے پر، اور نیت کو نیگلیکٹ کرتا ہے کیونکہ نیت تو لوگوں نے دیکھی نہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مومن کا حال اس کے برعکس ہے، مومن کا عمل قلیل بھی ہو وہ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ یہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے، مومن زور دیتا ہے کہ نیت میری کثیر ہو، نیت اعلیٰ ہو، چونکہ نیت پر نگاہ رب کی پڑ رہی ہے، جو چیز اللہ کی نظر میں آ رہی ہے مومن اس کو بہتر کرتا ہے، اور اس طرح کی نیت پھر جتنی اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی عمل کو اتنا ارفع کرتی چلی جائے گی، عمل کا درجہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیہ کریم میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ البینہ میں آیت نمبر 5 ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ فرمایا انہیں مسلمانوں کو، لوگوں کو، اہل ایمان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ اختیار کریں۔ کیا؟ اخلاص کے ساتھ بندگی اختیار کریں۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف کہتے ہیں الذی یتحنف عن الادیان، وہ سارے مذاہب اور ادیان سے منہ پھیر کر صرف ایک سمت مولا کی طرف ہو جائے۔ الذی یتحنف عن الادیان، سارے مذاہب باطلہ سے منہ پھیر لے اور صرف ایک دین حق کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ یمید الی الحق، اور حق کی طرف متوجہ ہو اور اپنے راستے میں اتنی استقامت کے ساتھ سیدھا چلے کہ کسی قدم پر بھی وہ دائیں بائیں لرزش نہ رہے۔ تو ایسا سیدھا دائیں بائیں سے صرف نظر کر کے کامل یکسوئی کے ساتھ سیدھا چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہونا پاک۔ اللہ رب العزت نے پھر مخلصین لہ الدین، اخلاص کی پھر تعریف کی، اخلاص ایسا ہو کہ پھر وہ صرف للہیت پر قائم ہو، اس میں میل اللہ ہو، اس میں فقط توجہ اللہ ہو، اس میں فقط التفات اللہ ہو، اور اللہ کی طرف توجہ اور التفات کے سوا ما سوى اللہ کا نہ کوئی دھیان رہے، نہ رجحان رہے، نہ گیان رہے، نہ میدان رہے۔ بندہ کاملا متبتل الیہ تبتیلا، ہر ما سوى اللہ سے غیر سے کٹ کر فقط اس کی طرف ملتفت اور متوجہ ہو کے چلے۔ جس کی راہ میں ایسی استقامت اور سیدھا پن ہو اس کو حنیف کہتے ہیں۔ پر میں اخلاص اس درجے کا، یہ شرط ایمان کی بیان کر کے نیتوں میں اخلاص بیان کر کے پھر عمل کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ،
فرمایا یہ ہے دین قیم و دین مستقیم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جیسے عمل کو مؤخر کیا، پہلے نیت کی صفائی کی، پہلے اخلاص کا پودا بویا ہے دل کی زمین میں، روح کی زمین میں، من اور دھیان اور رجحان اور خیال کی زمین میں اخلاص کا پودا، دینداریت کا پودا، خالصیت کا پودا بویا ہے، اور ہر باطل اور ما سوا سے توجہ کو ہٹایا ہے، کاٹا ہے۔ جب یہ یکسوئی نیت کی خالصتاً نصیب ہو گئی تو اس کے بعد اب اعمال صالحہ کی طرف بات کی ہے کہ یہ دین قیم، اگر دین مستقیم کی راہ چاہتے ہو تو اس ترتیب سے چلے۔ تو وہ نیت کی اصلاح مقدم ہے، تب جا کر عمل قبول ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کے ذریعے عرض کیا کہ اگر محض نیت حسنہ ہو، نیک نیت ہو، اور عمل کسی مجبوری سے رہ جائے تو اس کا بھی اجر ہے۔ اب اس کے برعکس اگر عمل نیک ہو اور اس کے پیچھے نیت نیک نہ ہو تو عمل نیک کسی اجر کا باعث نہیں بنتا، رائے نہ آ جاتا۔ گویا نیت بغیر عمل کے بھی درجہ دیتی ہے، آپ کو ثواب دیتی ہے، جبکہ عمل بغیر نیت کے درجہ اور ثواب نہیں دیتا۔ اور کمال تو پھر دور کی بات ہے۔ اور اگر پھر اس نیک عمل کے پیچھے نیت باطلہ آ جائے، نیت فاسدہ آ جائے، خراب نیت آ جائے، تو نہ صرف یہ کہ عمل اجر سے محروم ہو جائے گا بلکہ وہ عمل باعث عذاب بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کنجی عمل کی قبولیت کی یا عمل کے مردودیت کی، عمل کے کمال کی یا عمل کے عذاب میں بدل جانے کی، کنجی نیت میں۔ قرآن مجید میں سورہ الماعون میں ارشاد فرمایا، نماز ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ نمازوں کو بھولنے والے کون ہیں؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں نیت چونکہ دکھلاوا ہے تو وہ نماز بھی دوزخ کے اذیت ناک طبقے کا باعث بن جاتی ہے، نماز اس کو دوزخ میں لے جا رہی ہے۔ فویل للمصلین، ریاکاری کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے ریاکاری کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پڑھی تو نماز ہے مگر نیت باطل ہونے کی وجہ سے، نیت ریاکاری کی ہونے کی وجہ سے نماز نہ صرف یہ کہ اس کے اجر کو ضائع کرنے سے روک سکی، نہیں، نماز اس کو دوزخ میں پھینکے جانے سے بھی نہیں روک سکی۔ اسی نماز نے جس میں نیت ریاکاری کی آ گئی وہ باعث دوزخ بن گئی، جبکہ اس نماز نے اسے دوزخ سے نکال کے جنت لے جانا تھا۔ تو نیت نے پورا حال بدل دیا۔ تو قرآن مجید کا قاعدہ آپ سمجھ گئے، وہ یہ ہے کہ نیت کنجی ہے ہر عمل کی قبولیت کی، اور ہر عمل کے اجر و ثواب کی، اور ہر عمل کے کمال کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے عمل ایسے کرتے ہیں جو بلا نیت کرتے ہیں، وہ رائے گاہ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو عمل نیت کے بغیر کیا، نیت، اور جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ عمل نہیں، وہ فعل کہلاتا ہے۔ جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ افعال بنتے ہیں، وہ فعل ہے، ان کا کوئی اجر نہیں ہے، ان کو عادات کہتے ہیں، ان کو عادات کہتے ہیں، وہ ہماری عادتیں ہیں۔ جو بغیر ارادے کے کیے جائیں وہ افعال اور عادات ہیں، اور جو ارادے کے ساتھ کیے جائیں وہ اعمال ہیں۔ افعال اور اعمال میں فرق ہے۔ ارادے سے کیا جانے والا فعل عمل بن جاتا ہے، اور بغیر ارادے کے صادر ہونے والا فعل رہتا ہے۔ فعل پر اجر نہیں کیونکہ وہ عادت ہے، عمل پر اجر ہے کیونکہ وہ عبادت ہے۔ فعل پر اجر نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ آپ نے کھانا کھایا،
روٹین میں یہ میں نیت کا نقطہ سمجھا رہا ہوں. ہم 24 گھنٹے ساری زندگی اگر ہم چاہیں تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا لیں، لیکن ہم نے ساری زندگی بیکار کر رکھی. سب لمحے زندگی کے ہمارے رائے گاں جا رہے ہیں. ہم روز کھانا کھاتے ہیں مگر کھانا کھاتے ہوئے کبھی ایسی نیت نہیں کرتے کہ وہ ہمارے کھانے کو عبادت میں بدل دے. ورنہ جو آپ کھا رہے ہیں کھانا پیٹ میں جا رہا ہے وہ کھانا بھی عبادت بنتا. اگر آپ یہ نیت کر کے کھائیں کہ اس سے میرے جسم کو قوت ملے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کی اطاعت کر سکوں اور دین مبین کی خدمت کر سکوں، تو اللہ کی اطاعت و عبادت اور خدمت دین کی قوت کے لیے کھا رہا ہوں. اتنی نیت کرنے میں بتائیے آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ کیا خرچ ہوتا ہے اتنی نیت کرنے سے؟ اتنی نیت کر لی، اب روٹی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، ام علی سویٹ ڈش کھا رہے ہیں، جو کچھ چاہیں کھا رہے ہیں، عبادت ایک ایک لقمہ عبادت بن رہا ہے بشرطے کہ رزق حلال تھا. اتنی عبادت، اتنی نیت نے کھانے کو عبادت بنا دیا. اور ہم کھاتے ہیں روز مگر کبھی نیت نہیں کی اس کی. میکسیمم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ ڈالی اگر اللہ نے توفیق دی، ورنہ وہ اس سے کے کہنے سے برکت ہو گئی، اس میں بس عبادت نہیں بنی. نیت اگر یہ کر لیتے تو عبادت ہو جاتی. یہ تو کھانا تھا. ایک مثال اور دیتا ہوں، نیت نیند کو عبادت بنا دیتی. نیند کو عبادت بنا دیتی. اس لیے حدیث پاک میں ہے علماء صالحین، علماء کاملین، اہل اللہ جو علماء عارفین ہیں، ان کی نیند دوسرے لوگوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ وہ جب نیند کرتے ہیں تو اس نیت سے نیند کرتے ہیں کہ جسم کو آرام ملے اور جسم کو آرام کے باعث فریش ہو تاکہ صبح اٹھوں تو پھر اللہ کی نوکری کر سکوں، آقا کی نوکری کر سکوں، دین کی خدمت کر سکوں، عبادت و طاعت بجا لا سکوں، اور جو فرائض دین، امت کی خدمت کے، دین کی خدمت کے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری وفاداری کے میرے سپرد ہیں، میں فریش طاقتور جسم کے ساتھ سر انجام دے سکوں. یہ نیت کر کے سو گئے، سونے سے لے کر بیدار ہونے تک ہر لمحہ عبادت بن گیا. اور ملائکہ آپ کے سرہانے بھی اور آپ کے پائنتی بھی کھڑے آپ کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے. اب بولیے، نیت کی قوت اتنی ہے کہ اس نے آپ کی نیند کو عبادت بنا دی، چلنے پھرنے کو عبادت بنا دی، اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دی. تو ہم اپنی زندگی میں بے شمار عمل کرتے ہیں جس میں نیت ہی نہیں ہوتی. ایسے کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے افعال اور عادات بن جاتی ہیں اور ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں. ان کا نامہ اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف اگر نیت کا مسئلہ سمجھ لے، ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں پوری زندگی بدل جائے، لمحہ لمحہ آپ کا عبادت بن جائے. جو کام کرنے لگیں بس دیکھیں کہ کام اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے امر کی مطابقت میں ہے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے. بس اس کو تعین کر لیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، کام حرام نہ ہو، مشروع ہو، اوامر میں ہو، نواہی میں نہ ہو، اور اس کی نیت اللہ کے لیے کر لیں. ہر کام جو مباحات زندگی میں سے ہے وہ عبادات بن جائیں گی. وہ عادت نہیں رہے گی، عبادت ہو جائے گی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، یا یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں مگر اس کے اندر نیت بھی کرتے ہیں اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوتی. تو نتیجتاً وہ عمل اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ کے حضور قربت کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے اور خدا کی رضا کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے، کہ وہ لوجہ اللہ نہیں کرتے. دنیاوی اغراض اور مقاصد آ جاتے ہیں تو عمل باطل ہو جاتا ہے، اجر اور ثواب کا باعث نہیں بنتا اور ہمارے قلب و باطن کو نور فراہم نہیں کرتا، اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، عمل کر کے بھی اندھیرا رہتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور
اور پوچھا جائے گا لاؤ کوئی عمل اللہ کے حضور کیا کر کے آئے ہو؟ عالم اٹھے گا کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا اور میں نے تیرے علم دین کو پھیلایا لوگوں تک۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے بہتر بھی کوئی نیتوں کا حال جانتا ہے؟ تو نے علم کی تبلیغ اور ابلاغ کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تیری عزت ہو۔ جو تو نے چاہا، جس کی نیت کی تجھے مل گیا، آج کے دن کے لیے کوئی اجر نہیں۔ غنی کھڑا ہوگا تو نے مجھے مال دیا، میں نے غریبوں پر خرچ کیا، اللہ پاک جواب دیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور غنی کہیں اور تجھے ملتے ہوئے تیرے آگے جھکیں، عزت تیری شہر میں ہو بڑی کہ بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو جو تو نے چاہا، جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا، آج کے دن کے لیے تیرے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں۔ تیسرا کھڑا ہوگا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی اور میں نے تیری راہ میں لٹا دی، شہید کھڑا ہوگا، مجاہد، میں نے جہاد کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے جہاد میں ضرور گیا مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، میرے بچوں کے میں اندر نام ہوگا، زندہ رہ گیا تو غازی کہیں گے، مجاہد فی سبیل اللہ کہیں گے۔ تو نے نام وری اور شہرت کے لیے جہاد میں حصہ لیا، جاؤ جو تو نے چاہا مل گیا، آج کے دن کے لیے کوئی اجر نہیں۔ حکم ہوگا ملائکہ کو کہ ان تینوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ ان باتوں کی تفصیلات آگے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ آج میں صرف نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں ابتدائیہ کے طور پر کہ نیت باطل ہو تو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے اعمال نہ صرف رائگاں جاتے ہیں، اگر نماز فویل للمصلین دوزخ کے اذیت ناک اور سب سے نچلے درجے کا باعث بن سکتی ہے ریاکاری کی نیت کے سبب، تو باقی کون سے اعمال ہیں جن کی نیت باطل ہوگی، ریاکاری کی ہوگی تو بندے کو بچا لیں گے؟ یا نیت نہیں کرتے تو عادات اور افعال رہ جاتے ہیں، اور اگر نیت ہوتی ہے تو دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کرتے، کوئی غرض دنیا کی پیش نظر ہوتی ہے، اندر ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک مکر ہوتا ہے، ایک ہیلا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں اور ساتھ دنیاوی مقاصد کی نیت بھی کرتے ہیں، وہ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تین قسمیں۔ اس لیے اولیاء نے اور نیت کے ائمہ نے بیان کیا کہ نیت کی تین قسمیں ہیں، نیت صافیہ یا نیت خالصہ۔ نیت صافیہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے، عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے کیا جائے، فقط اس کے حکم کی مطابقت کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور سوائے اللہ کی رضا کے کچھ مطلوب نہ۔ ایسی نیت جس عمل کے پیچھے ہوگی اس کو نیت صافیہ کہیں گے۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں